السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ دوستو، ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کا بحران ختم کرنے کے لیے حکومت کی ایک کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے جو سامنے آئی ہے، اس کا میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک خبر ڈسکس بھی کرنی ہے، ذرا دل کی بات بھی کرنی ہے۔ ناظرین، ہماری حکومت کہتی ہے کہ IMF ہمیں منع کرتا ہے عوام کو سبسڈی نہیں دینی ہے، پیٹرول سستا نہیں کرنا ہے، بجلی سستی نہیں کرنی ہے، ہر وہ چیز جو عوام پہ موت بن کے گر رہی ہے، بجلی بن کر گر رہی ہے، اس پہ کسی قسم کا ریلیف نہیں مل سکتا۔ لیکن جب بات آتی ہے اشرافیہ کے اپنے ریلیف کی، جب بات آتی ہے کہ اس سے خود کو فائدہ پہنچانا ہو، تو دوستو وہ کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، تب ان کو IMF منع نہیں کرتا۔ IMF منع نہیں کرتا کہ اشرافیہ مفت بجلی کیوں لے رہی ہے، IMF نہیں پوچھے گا۔ IMF نہیں پوچھے گا کہ اشرافیہ سے یعنی سرکاری افسران سے ان کو مراد کیوں دی جا رہی ہیں، IMF نہیں پوچھے گا آپ سے۔ IMF یہ بھی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ بھائی جان جو یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور ان میں مفت پیٹرول ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے، IMF نہیں پوچھے گا۔ لیکن ناظرین، آج کی خبر میں جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کو 31 کروڑ روپے کے قرضے دیے ہیں، بلا سود قرضے دے دیے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ قرضے دیے کیوں، بات یہ ہے کہ کیا ہمارے حالات، کیا ہمارے پاس وہ گنجائش ہے کہ اس طرح کے قرضے دیے جائیں۔ ناظرین، میں آپ کو جب بتاؤں گا کہ یہ قرضے کس طبقے کو دیے گئے ہیں جو آلریڈی پہلے سے مراد یافتہ ہے، اور جو مراد جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سننے کے بعد آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس مراد یافتہ طبقے کو کیا کسی قسم کے قرض کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ہماری معزز عدلیہ جن کو لاہور ہائی کورٹ کی اگر بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو تنخواہ الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس کی مد میں 10,85,500 روپے ملتے ہیں، 500 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، بجلی، ٹیلی فون، گیس جتنی مرضی استعمال کی جائے اس کے کوئی اخراجات وصول نہیں آتے۔ باغ کی دیکھ بھال کے لیے 25,000 روپے مختص کیے گئے ہیں۔ باغ، یہ غریب قوم، وہ قوم جس کے لیڈران IMF کے ترلے کرتے ہیں، لاکھ سے لکیریں نکالتے ہیں، ان کے امارات یافتہ طبقے کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تنخواہ ہے 11,15,538 روپے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تنخواہ 8,29,875 روپے، چیف جسٹس کی تنخواہ 8,63,069 روپے۔ ناظرین، جب ثاقب نثار جب تھے نا تب ان کے حوالے سے خبر یہ آئی تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے موقع پر اپنے لیے اضافی سہولیات اور مراد خود سے منظور کر لی ہیں۔ ایک یہ بھی بڑا مزیدار چیز ہوتی ہے کہ خود سے منظور کر لیتے ہوتے ہیں ہمارے سرکاری افسران، یہاں تک کہ اپنی تنخواہ میں خود کا مطالبہ کر دیتے ہیں، خود بڑھوتری کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے صدر پاکستان نے، جن کے دل میں بہت درد ہے عوام کا، جو سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ تھی PDM کی اس سے بہت بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے بھی اپنی تنخواہ میں اس مالی سال میں 2 دفعہ اضافے کا مطالبہ کر دی۔ میرا سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ IMF کیوں نہیں پوچھتا؟ جب عوام کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے، اگر ہم میڈیا کہتا ہے جناب آٹا سستا کر دو، IMF نہیں مان رہا، بجلی سستی کر دو، IMF نہیں مان رہا، پیٹرول سستا کر دو، لے جی IMF ڈیل کینسل کر دے گا۔ IMF یہ کیوں نہیں پوچھتا ان سے کہ خود کو مراد کیسے دے دیتے ہو؟ IMF یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بجلی مفت، پیٹرول مفت، نوکر چاکر آگے پیچھے، گھر مفت، بڑے بڑے پلاٹ الاٹ کر دیے جاتے ہیں، جیسے ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں افسر جاتا ہے پلاٹ الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ IMF یہ بات ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو، مجھے، پوری عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ ہم IMF کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہے ہیں، IMF نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں ہم پہ، خود کی مراد۔ اور یہ رپورٹ UNDP کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کو سینیٹر مشتاق صاحب نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس رپورٹ کو کوٹ کیا تھا کہ یہ مراد یافتہ طبقہ سالانہ 18 ارب کی مراد کھاتا ہے، 18 ارب کی۔ یہ وہ ملک ہے جو 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ناک سے لکیریں نکالتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اپنے دوست اسلامی ممالک کے سامنے جا کے ترلے منتیں کرتا ہے کہ چند چلر ہمیں دے دو۔ اس کا مراد یافتہ طبقہ ایک سال میں 18 ارب ڈالر ہڑپ کر جاتا ہے، ڈکار بھی نہیں مارتا۔ کیسے؟ ایسے 31 کروڑ روپے، 36 معذرت کے ساتھ میرے پروڈیوسر صاحب نے میری تصحیح کی ہے، 36 کروڑ روپے کے قرضے پنجاب گورنمنٹ نے دے دیے ہیں، بلا سود، کوئی سود نہیں ہوگا۔ چلے تو اچھی بات ہے، اسلامی ملک کا سود نہیں ہونا چاہیے، لیکن
بنیادی تنخواہیں جہاں آپ کی 10 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، مراد اس سے الگ ہے، خرچہ تو ہے ہی کوئی نہیں، بجلی مفت، گیس مفت، پانی مفت، گھر مفت، نوکر چاکر مفت، اس کے اوپر 10 لاکھ روپیہ. تو یہ قرضے کس لیے؟ کیا آج آپ کی آج کی خبر چینی 200 سے اوپر بک رہی ہے، سبسڈی نہیں دے سکتے جی چینی میں؟ کیوں؟ آئی ایم ایف نہیں مانتا. اسی مراد یافتہ چینی مافیا کو پہلے ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں، اور ایکسپورٹ جب وہ کر رہا تھا پورے 16 مہینے ٹکا کے ایکسپورٹ کی. آپ کو کیا لگتا ہے ڈالر کنٹرول کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اسی ایکسپورٹ کا جو مافیا ہے اس کو فائدہ پہنچانا تھا. چینی یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی تھی، ڈالر اوپر جا رہا تھا. یہاں کا برات یافتہ طبقہ ڈالر کے اوپر جانے کی وجہ سے اپنی آمدن میں اربوں کا اضافہ کر رہا تھا ناظرین. اس لیے ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا گیا، ڈالر اوپر جا رہا تھا. چینی باہر بھیجی، قلت پیدا ہو گئی، یہاں چینی کی قیمت بڑھا دی. پھر وہی چینی حکومت نے آپ کے میرے پیسے یعنی قومی خزانے سے واپس امپورٹ کر کے 200 سے زیادہ اوپر بیچ رہے ہیں. آپ اور ہم ان کے لیے شاید کیڑے مکوڑے ہیں ناظرین، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے تقاریر کرنے والے، قوم کا دم بھرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ایشوز کو کس طرح سیریس لیتے ہیں. اب جو میں آپ کو اگلی خبر دینے جا رہا ہوں، آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی. میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی ایم ایف ان کو نہیں روکے گا خود کی مراد بڑھانے سے، آئی ایم ایف ان کو نہیں روکے گا مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت گھر لینے سے نہیں روکے گا نا. آئی ایم ایف کس چیز سے روکتا ہے؟ آئیے ناظرین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے نگران حکومت کا 400 یونٹس کے لیے ریلیف پلان مسترد کرتے ہوئے صرف 200 یونٹ والے صارفین سے بل قسطوں میں وصول کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. یعنی یہاں پہ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ نہیں سر، آپ عام صارف کو 400 یونٹ کا ریلیف نہیں دے سکتے ہو، آپ کی ونڈو ہوگی 200. اب آپ کے سامنے آ جائیں گے منمناتے ہوئے، نہیں جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا. یہاں پہ آئی ایم ایف نہیں مان رہا. آپ جو کر رہے ہیں خود کے ساتھ اپنی مراحت میں اضافہ کر رہے ہیں، وہاں پہ آئی ایم ایف خاموش ہے. ناظرین، ادھار دینے والے ادارے کی جو ہے اب اس چٹکی بھر مہربانی سے، جو اتنی سی مہربانی اس نے کی ہے، 25 کروڑ عوام میں سے صرف 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی فائدہ ملے گا. آئی ایم ایف نے بجلی بلوں میں معمولی ریلیف کے بدلے گیس قیمت نے عوام کو بڑی تکلیف دینے کا مطالبہ کر دیا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیف ہے وہ صرف 200 یونٹ والوں کو، جس سے صرف 40 لاکھ صارفین کو فائدہ ہوگا، مگر گیس کی قیمت میں جو ہوشربا اضافہ ہونے جا رہا ہے اس سے پوری کی پوری 25 کروڑ عوام متاثر ہوگی. بیسکلی یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ایک اور ڈنڈا ہے، ایک اور کلہاڑا ہے جو آپ کی میری گردن پہ چلایا گیا. ناظرین، عوام کو جو بڑی تکلیف دینے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے اور کہا ہے کہ 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی 45 سے 50% اضافہ کیا جائے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام پر بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے. ادھر حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. شکر ہے اللہ کا ان کو عقل آ گئی ہے. اور سیکرٹری توانائی راشد لنگڑیال نے کریک ڈاؤن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام چیف سیکرٹریز اور آئی جیز پولیس کا تعاون ہے. ہمیں معلوم ہے چوروں کے خلاف یہ مہم آسان نہیں، لیکن ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں. ایک لمحے کے لیے رکیے گا یہاں پہ. جو آج آپریشن شروع ہو سکتا ہے، ان کو پتا ہے کہاں کہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، یہ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ یاد رکھیے گا، یہ خود چور ہوتے ہیں جو چوری روکتے نہیں ہیں. اور یہ تجویز میں نے پہلے بھی دی تھی ناظرین. آپ اس علاقے کے تھانے کی بجلی کاٹ دیں، اس علاقے کے ایس ڈی او اور ایکسین کے گھر کی بجلی کاٹ دیں. میں دیکھوں گا جس علاقے میں بجلی چوری ہوتی ہے حکومت پالیسی بنائے. جس محلے میں، جس کالونی میں، جس شہر کے جس علاقے میں بجلی چوری زیادہ ہو رہی ہے اس علاقے کے تھانے کی بجلی کٹ جائے گی، اس علاقے کے ایکسین اور ایس ڈی او کی بجلی کٹ جائے گی گھر کی. اگلے دن یہ چوری، یہ کنڈے نہ رک گئے، میرا نام بدل دیجئے گا ناظرین. یہ صورتحال ہے، لیکن یہ کریں گے نہیں. اب یہ ایک آئی واش ہے. کیا بتاتا ہوں آپ کو. کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ وزارت توانائی نے بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں ایک اور بڑا انقلابی فیصلہ لانے کی نویز سنائی ہے. وہ کہتے ہیں دکانیں بند، کاروبار مغرب کے وقت بند کر دیا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں، ایک ایسا ملک ہے ناظرین جو کہ ابھی جونچ رہا ہے، ابھی کوشش کر رہا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی. یہاں کا کاروباری طبقہ، پوچھے دکانے والوں سے، سارا دن مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں، گاہک نہیں آتا ہے. اور گاہک اگر آتا بھی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے سارے دن کی دہاڑی مزدوری کر کے رات کو وہ آئے گا. میں مانتا ہوں انرجی کنزرو کرنی چاہیے. ترقی یافتہ ممالک میں دکانیں صبح کھلتی ہیں 7 بجے 6 بجے، شام 6-7 بجے بند ہو جاتی ہیں. ترقی یافتہ ممالک میں، آپ کے ملک میں ابھی آپ کے کاروباری طبقے کو کاروبار کی ضرورت ہے.
آپ کا ایک عام نوکری پیشہ آدمی یا ایک عام کاروباری آدمی شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کے پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر جائے گا کسی دکان پہ، کسی ریسٹورنٹ پہ، تب اس کا کاروبار چلے گا. یہ معروضی حالات ہیں یہاں کے. اب کہتے کیا ہے یہ ناظرین؟ ذرائع جو ہیں وزارت توانائی کے، ان کے مطابق اس تجویز پر 1 اکتوبر سے 15 فروری تک عمل درآمد کا امکان ہے. منتخب حکومتوں کی طرح نگران حکومت بھی بجلی بحران پر ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے. ایڈ ہاک اور بڑے ہی یوں کہہ لیں کہ وقتی طور کے یہ جو ہیں وہ طریقے، اسے بھی ناظرین اگر آپ سمجھیں کہ یہ سب کچھ عمل کرنا ہے ناظرین، اور چوری بجلی جو ہے جو استعمال ہو رہی ہے وہ مسئلہ ہے، کیپیسٹی پیمنٹس مسئلہ ہے. یا تو یہ نالائق ہیں اول درجے کے، یا تو یہ انتہائی کیا کہہ لیں کہ مخلص نہیں ہے قوم کے ساتھ. یہ بات سنیں نا آپ، جو بات ہے انہوں نے اب تک کیا رونا رویا. لو جی معاہدے کر کے گئی تھی پچھلی گورنمنٹس، تو کیپیسٹی پیمنٹس تو دینا پڑیں گی. کیپیسٹی پیمنٹ کیوں دینا پڑے گی؟ ملک میں بجلی کی پیداوار کی جو ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. اب کوئی استعمال کرے نہ کرے، حکومت کو یا آپ کو مجھے، حکومت کو آپ سے مجھ سے پیسے لے کے ان آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس دینی ہی دینی ہے. تو مسئلہ یہاں پہ کم بجلی کا تو ہے ہی نہیں جو دکانیں جلدی بند کروا رہے ہیں. مسئلہ ہے ناظرین بجلی کی کھپت کا. مسئلہ حل بازار اور دکانیں بند کرنا نہیں ہے. ملک میں سالانہ 589 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے. سرکاری دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک بھر میں یومیہ 1 ارب 61 کروڑ اور ماہانہ 49 ارب 9 کروڑ روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. دستاویز کے مطابق ایک سال کے دوران ڈسکوز نے 116 ارب 50 کروڑ یونٹس خریدے، 97 ارب 34 کروڑ یونٹس صارفین کو فروخت کیے اور 29 ارب 17 کروڑ یونٹس چوری، کنڈے، تکنیکی نقصانات کی نظر ہوئے. اس دھندے میں پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی وہ سر فہرست ہے، ٹاپ پر ہے. پیسکو میں 77 ارب روپے کے 5 ارب 70 کروڑ یونٹس چوری ہو گئے. آئسکو، لیسکو، گیپکو، فیسکو، میپکو 100 ارب کا نقصان کر چکے، جبکہ پیسکو، ہیسکو، کیسکو، پتہ نہیں کس کو، سیپکو، ٹیسکو، یہ 489 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے یہاں. بہرکیف ناظرین، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. نگران حکومت کا بجلی چوری کے خلاف اقدام قابل ستائش ہے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، مسئلے کا حل بازار اور دکانیں بند کرنا نہیں بلکہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر 2000 ارب کا ڈاکہ ہے، جس سے ملک کا گردشی قرضہ 3.25 خرب تک جا پہنچا ہے. مسئلے کا حل بازار دکانیں بند کرنا نہیں ہے بلکہ مفت بجلی کا مفتہ ہے، جس میں صرف سرکاری بجلی کمپنیوں کے افسران سالانہ 13 ارب روپے کی مفت بجلی اڑا کھاتے ہیں. مسئلے کا حل بازار دکانیں بند کرنا نہیں ہے بلکہ تقسیم کار کمپنیوں کے لائن لاسز کا ہے، جن کا حجم 520 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے. مسئلے کا حل بازار دکانیں بند کرنا نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بلکہ اربوں کی نادہندگان ہیں، جس میں صرف سرکاری اور نیم سرکاری ادارے وابڈا کے 113 ارب روپے کے ڈیفالٹر ہیں. بجلی کے بلوں اور ٹیرف کے مسائل کا حل پن بجلی بھی ہے، جہاں آئی پی پیز کے 78 روپے یونٹ کے مقابلے میں بجلی یونٹ 1.5 سے 4 روپے یونٹ تک دستیاب. بجلی کے بلوں اور ٹیرف کے اس مسئلے کا حل سولر انرجی بھی ہے، لیکن ستم بالائے ستم آئی پی پیز کے خوشنودی کے لیے شمسی توانائی سے صرف 1250 میگا واٹ کی نیٹ میٹرنگ کا گلا گھونٹنے کی اس وقت تیاری ہو رہی ہے. جنہوں نے لاکھوں روپے بھر کے اپنے سولر پینلز لگوائے ہیں وہ بھی شاید ضائع ہونے جا رہے ہیں. بات کریں گے، میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شعیب احمد صاحب نے. آپ سینئرسٹ ہیں، آپ دسترس رکھتے ہیں واٹر اور انرجی کے موضوعات پر. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اجمل بلوچ صاحب ہے، پریزیڈنٹ آل پاکستان انجمن تاجران. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں ذرا اجمل بلوچ صاحب شروع آپ سے کر لیتا ہوں، کیونکہ ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس کا براہ راست تعلق آپ سے ہے. کچھ نیا تو ہے نہیں، وہ کہہ رہی ہیں دکانیں بند کر دیں، تو سر پھر کر رہے ہیں دکانیں بند آپ؟ ہر حکومت نے یہ اعلان کیے ہیں کہ ہم دکانیں بند کر دیں، ہر حکومت نے. میں 99 سے لگا ہوں انرجی او بھائی ان کو کون سمجھائے. ایک تو یہ ساری کمپنیاں کہتی ہیں کہ بجلی ہمارے پاس فالتو ہے، کوئی رات کو جلانے والا ہو. او بھائی رات، یہ تو کہتے ہیں کہ رات 11 بجے کے بعد بھی دکانیں کھلی رکھیں اور بازار کھلے رکھیں اور ریسٹورنٹ کھلے رہیں. بجلی سب سے زیادہ مہنگی بجلی تاجر خریدتا ہے پیک آورز میں، 6 سے رات 10 بجے سردیوں میں، گرمیوں میں 7 سے رات 11 بجے تک. او بھائی ان کو کون سمجھائے جتنے پیسے یہ ٹریڈرز دیتا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے جو کمرشلی کاروبار کرتا ہے، سب سے مہنگی بجلی خریدتا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں دکانیں بند کر دیں. اچھا میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو اجمل صاحب، یہ پتہ نہیں استدلال ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میری تصریح فرمائیے گا. میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا تھا. میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا
اور وہاں پہ کوئی 50 ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس ریسٹورنٹ میں 4 AC چل رہے تھے, اچھا خاصا ٹھنڈا ریسٹورنٹ تھا, وہ AC ویسی چلایا ہوا تھا انہوں نے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا یہ 50 لوگ ہیں, کم سے کم 15 فیملیز ہیں یہ. ابھی یہ ریسٹورنٹ بند ہو جاتا ہے جیسے ہی, تو یہ گھر جائیں گی, اپنے گھر جا کے کیا کریں گی؟ تو میری وائف تھی, انہوں نے کہا وہ گھر جا کے بھی AC چلائیں گی, وہ کون سا پنکھے میں بیٹھ جائیں گی؟ بھائی اگر ایک ریسٹورنٹ میں انرجی استعمال ہو رہی ہے, وہاں پہ 50 لوگ بیٹھے ہیں, 4 AC چل رہے ہیں, 15 فیملیز بیٹھی ہیں, وہ 15 فیملیز اپنے اپنے گھروں میں جا کے بھی پنکھے لائٹ AC چلائیں گی نا, بات تو وہیں آ گئی. تو یہ ست, یہ بند کرنے کا یہ کیا ان کا ڈرامہ ہوتا ہے؟ میں ایک تاجر کی ایک تاجر کا آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کا تاجر ہے, اس کا 3.5 کروڑ روپیہ بجلی کا بل آیا ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کو آپ اگر کہیں گے بند کر دیں تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ ریسٹورنٹ ہے اس کا, اس میں لوگ کھانا کھاتے ہیں, غریب لوگوں کے لیے کھانا ملتا ہے, اسی بلو ایریا میں ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے, جی میں دکھا بھی سکتا ہوں آپ کو, سیور سب سے بڑا دکاندار ہے, اسلام آباد کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے, 3.5 کروڑ روپے اس کا بل آیا ہے. مجھے بتائیں اگر وہ بند کر دے گا تو ان کو پیسے کون دے گا؟ اسی طرح پورے ملک کا حال ہے. اور یہ کہتے ہیں جی صوبوں سے ہم, او بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ ہم سے مشورہ کریں. ہم آپ کو, اگر آپ کہتے ہیں کہ بجلی کم جلائیں تو ہم اپنے بورڈ بند کر دیں گے, ہم آدھی بجلی جلائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں بھائی ہم بجلی جلا رہے ہیں, ہم تو پیسے دے رہے ہیں, بھائی اس سیکٹر کو بند کر دو جو شام ابھی مغرب نہیں ہوتی تمام سٹریٹ لائٹ جل جاتی ہے, 500 واٹ کے بلب مفت میں جل رہے, اور بھائی سٹریٹ لائٹ کو آپ رات 10 بجے کے بعد جلا لو یار, 9 بجے کے بعد جلا لو, وہ سیکٹر جلاؤ, اس سیکٹر میں بجلی دو جو آپ کو پیسے دے رہا ہے. جہاں مفت چل رہی ہے, جہاں چوری ہو رہی ہے. میں شکر گزار ہوں, 10 دن پہلے میں آپ ہی کے پروگرام میں سپہ سالار سے میں نے اپیل کی تھی کہ خدا کے لیے جس طرح آپ باقی جگہوں پہ مدد کرتے ہیں, سیلاب زدگان کے لیے, زلزلہ زدگان کے لیے, بجلی چوروں کو پکڑنے کے لیے آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تھا. تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ اعلان تو کم از کم دیا, یہ چوروں کو یار, جس دن ان چوروں کو, ڈاکوؤں کو, ملک لوٹنے والوں کو یار ہم پکڑ لیں گے, یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں ہو سکتا, یقین کریں, ان کے اس قدر فضول, یہ اتنی بے وقوفانہ فیصلے ہیں, یہاں سے اندازہ ہوتا ہے یا تو ادھر دے آر اسٹوپڈ, میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, یا یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. آپ کو, مجھے پتا ہے یہ حل نہیں ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا جن کے پاس پوری ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا سر, میں نے ڈاکٹر شعیب صاحب کے پاس جاتا ہوں, ان کے پاس ڈیفینیٹلی وہ اس چیز سے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ ہمارا کیا بجلی کا استعمال, زیادہ استعمال بجلی کا مسئلہ ہے, یا یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کیپیسٹی پیمنٹس, تھیفٹ, یہ مسائل ہیں ہمارے, لائن لاسز, یہ مسائل ہیں ہمارے؟ جی علی, بہت شکریہ. اور میں بڑے توجہ سے آپ کا پریمبل جو سن رہا تھا, اور آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر میں نے بات کرنی تھی, وہ ماشاءاللہ جو آپ کی ریسرچ ٹیم نے اور جو آپ نے محنت کر کے عوام کے سامنے یہ جو سارے حقائق رکھے ہیں نا, اس کے بعد آپ نے میرے لیے بہت کم چیزیں چھوڑی ہیں, لیکن میں یہاں پر 2-3 چیزیں اور ایڈ کروں گا نا. سب سے پہلے ایک بات جو ہمارے لوگوں کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ IMF کا ہوا کیا ہے. یہ وہ ٹارزن ہے, یہ وہ کریکٹر ہے جس کو ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا بچوں کو مائیں, میں بڑے سادہ اور آسان الفاظ میں, چونکہ ٹیکنیکلٹیز جتنی ہیں وہ ساری آپ ڈسکس کر چکے ہیں. میرے عام لوگوں کو, میرے عام پاکستانی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک ایسا IMF کا ایک, وہ بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ رو مت, بہو آ جائے گا, تو یہ پاکستانی قوم کو ڈرانے کے لیے IMF بہو رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. جو ہمارا اس وقت گردشی قرضہ ہے نا, وہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ یہ ہوتا کیا ہے. دیکھیں, جو پاور کے خریدار ہیں اور جو پاور کو بیچنے والے ہیں, ان دونوں کے درمیان جو ہمارا ڈفرنس آتا ہے, یعنی جتنی پیمنٹس ان کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اب وہ کیوں نہیں ہو رہی علی, آپ کے شاید یہ علم میں ہے یا نہیں کہ اس بار انہوں نے 35 ارب روپے کا صرف اور صرف سود پے کرنا ہے, جو کہ جس کی ٹوٹل رقم ہے 76 ارب روپے. 35 ارب روپے کا سود کس مد میں پے کرنا ہے سر, اور کس نے پے کرنا ہے؟ اگر آپ کی آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ فرمائیے گا. ہے جو پاور کمپنیز کے ذمہ, جو اس وقت حکومت کے ذمہ جو ان کی رقم ہے نا واجب الادا, جو آپ کا اس وقت فسکل, جو آپ کا جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ آیا ہے نا, جو تقریباً 3.25 ٹریلین کے قریب چلا گیا ہے,
اس کی مد میں جو صرف ہم نے پاور کمپنیوں کو گورنمنٹ نے جو سود پے کرنا ہے وہ 76 ارب روپے کا سود ہے، اور یہ میں آفیشیل ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں سے ابھی انہوں نے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں، اصل رقم کہیں اور پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ پاور کمپنی کو جب پیسے نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دیم، میں آپ کو اصل حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس کا خمیازہ پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، جو آپ نے اپنے اتنی ڈیٹیل پریمبل میں بتایا ہے نا، وہ بڑا خوبصورت شاعر نے کہا تھا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ یہ جن لوگوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، فسکل ڈسپلن کی اگر کوئی بدترین مثال ہے تو اس وقت ہمارا سسٹم ہے کہ آپ نے جن کو پے کرنا ہے ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی، اور آپ حیران ہوگے سن کر، میرا کامن پاکستانی حیران ہوگا سن کر کہ اس میں سب سے زیادہ جو بڑے نادہندگان ہیں، ابھی بات کر رہے تھے نا ٹریڈرز کے کہ جناب انہوں نے وہ جو ہمارے کامن ٹریڈرز ہیں یہ وہ، میں اور آپ تو پیسے دے رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے بجلی کا بل بھرا ہے، میں نے بھی بھرا ہے، ہر پاکستانی نے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا سب نے بھرا ہے، تو ڈیفالٹ کہاں سے ہوا؟ یہ گرتجی گرزہ کہاں سے بڑھ گیا؟ آپ کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، علی آپ کے پاس ریسرچ ٹیم ہے، لگائیں ذرا اپنی ٹیم کو، آپ ٹریک کریں کہ ایوان صدر کے ذمہ کتنا پیسہ واجب الادا ہے، آپ ٹریک کریں کہ نیشنل اسمبلی نے کتنا پیسہ دینا ہے، آپ ٹریک کریں، میں بتا رہا ہوں چینل کے اوپر، میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، آپ ٹریک کریں کہ نیشنل اسمبلی کے ذمہ کتنا بل واجب الادا ہے، سی ڈی اے کے ذمہ کتنا بل واجب الادا ہے، سپریم کورٹ کے ذمہ کتنا بل واجب الادا ہے۔ اچھا یار یہ ہمیں مطلب ہمارے ساتھ ایک تماشا لگایا ہوا ہے، ہمیں آئی ایم ایف سے ڈرا کے کہ آئی ایم ایف نہیں مانتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں یہ ڈیٹیلز میں لے کے آؤں گا، عوام کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے سر۔ آپ یہ جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سارے انسٹیٹیوشنز جتنے، ایون وابدہ خود کتنا واجب الادا ہے، یہ آپ دیکھیں نا، آپ اپنے امپلائیز کو فری بجلی دے رہے ہیں، وہ بجلی پاور کمپنیز تو آپ کو بیچ رہی ہیں، تو آپ بتائیں نا پھر آپ وہ پیسے کہاں سے پورے کر رہے ہیں؟ کوئی آپ مطلب زمین سے اگتے ہیں وہ پیسے، آسمان سے گرتے ہیں؟ آپ وہ ڈفرنس، میں تو آسان سادی بات، میں نے کہا نا کہ ٹیکنیکل باتیں آپ نے کر دی ہیں، عام سی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو تو سامنے لائیں جو ڈیفالٹرز ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم بجلی چوروں کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کریں گے، تو بجلی چوروں کے خلاف دیکھیے میری بات سنیں، جو آپ کے ایک ٹرانسفارمر کے اوپر بجلی گر رہی ہے نا اس وقت، جو آپ کے پاس آ کے یہاں پہ ڈاؤن ہو رہی ہے، مثال کے طور پر میری گلی میں 20 گھر ہیں، اگر جو بجلی یہاں پر آ رہی ہے یہ ریٹ اس کا ٹرانسفارمر پہ چارج کر رہے ہیں، میرے اگر 20 گھروں میں سے اگر 5 گھر میرے بجلی چوری کر رہے ہیں نا، تو وہ ان کی چوری کے پیسے اس ٹرانسفارمر پہ ڈال کے ہم لوگوں پہ ڈال رہے ہیں 15 گھروں پر، ہم سے وہ پیسے پورے لے رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب، یعنی آپ کیا بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اپنا ایک ڈسپلن میں چیزیں ہیں نہیں ہیں، ایک آرڈر میں چیزیں ہیں نہیں ہیں، ٹیکنیکل لوگ آپ نے نہیں بٹھائے ہوئے، آپ نے جن لوگوں کو مطلب ایک گریجویٹ جس نے نمبر لے لیے اس کو آپ نے بٹھا دیا وہاں پہ جا کے سیکٹری، وہاں تو آپ وہ ٹیکنیکل لوگ لگائیں جو آپ کو اس کی کیلکولیشن کر کے دیں۔ یہ ذرا پلیز، یہ آپ بھی پلیز اپنے طور پہ چیک کیجئے، اور یہ ہمارے لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ میں تو بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹیکنیکلی ہماری جو رہنمائی کی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، میں آسان، انتہائی آسان، ٹرانسفارمر پہ پوری بجلی آ رہی ہے علی، ٹرانسفارمر کے پورے پیسے پے کر رہے ہیں ہم، کون پے کر رہے ہیں؟ جو چوری کر رہے ہیں ان کے بدلے میں اور آپ پے کر رہے ہیں۔ اچھا میں اور آپ پے کر رہے ہیں۔ اجمل بلوچ صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، میں ایک بات ان سے پوچھ لیتا ہوں، میں بات چونکہ تاجر رہنما اجمل بلوچ صاحب، آپ لوگ سے مراد ہے تاجر، آپ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں سر؟ دیکھیں آج تک ہم چونکہ کمرشل میں بیٹھے ہیں، ادھر کوئی چوری کر ہی نہیں سکتا ہے، چوری ایسی جگہوں پہ ہو رہی ہے جہاں دکھتا نہیں ہے۔ اور دیکھیں جب تک آپ ایس ڈی او کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے نا، بجلی چوری اس کے ایریے میں ہوئے گی، یا تو وہ اندر ہو جائے یا اس سے پیسے پورے کیے جائیں۔ جو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ ہمارے اداروں میں سیاسی حوالے سے ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جنہوں نے تمام اداروں کو 500-600 ارب روپے کے قرضوں میں جکڑ دیا ہے، سارے ادارے خسارے میں ہیں، جس کی وجہ سے اگر اچھے لوگ بیٹھے ہوتے، اگر ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوتے، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوتے، وہ چور نہ ہوتے، تو آج ہمارا کوئی ادارہ نقصان میں نہ ہوتا۔ اداروں کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے، اور خدا کے لیے ایسا کام کر دیں، کوئی نیک لوگ بھی اس ملک میں موجود ہیں، ان ایسے لوگوں کو لائیں جو اداروں کو درست کر دیں۔
اگر جو اداروں کو تباہ کر رہے ہیں ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. جو ادارہ خسارے میں, جیسے یہ کہہ رہے ہیں فلاں کا بھی, مجھے بھی پتا ہے کئی دفعہ سی ڈی اے کا جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, بجلی ایک دفعہ ارب روپے بھی بقایا تھا سی ڈی اے کا. اسی طرح ہر ادارے کے بل بقائے ان لوگوں کو اندر ہونا چاہیے جو ان اداروں کے سربراہ رہے ہیں, ان کے اثاثے چیک ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے. یہ تب احتساب ہوگا, ایسے نہیں ہوگا کہ خالی بجلی چور ایس ڈی او کے اس کو پکڑ لیں گے. آپ کو یاد ہوگا نواب آف کالا باغ نے ایک بچہ اغوا ہو گیا تو اس نے ایس پی کا بچہ اپنے گورنر ہاؤس میں رکھ دیا کہ جب اس کا بچہ مل جائے گا ایس پی کا بچہ بھی دے دیں گے. ایسے کام ہوں گے تو یہ ملک ٹھیک ہوگا, ورنہ نہیں ٹھیک ہوگا. اچھا نہیں سر, ایک ہاں جی ہمارے پاس وقت ہے طارق صاحب, ابھی بتائیے گا. میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر. یہ میرے پاس نا اس وقت میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں, آپ سے بھی اور عوام سے بھی. میں آپ کو آئسکو کے کچھ عدد و شمار یہ شیئر کرتا ہوں جناب. اچھا یہ خبر تھی جناب اردو نیوز پہ, آئسکو نے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ بجلی کے نادہندہ نکلے. یہ بڑی اچھی بات بتائی تھی, اور خبر بھی میری ریسرچ ٹیم ماشاءاللہ انہوں نے بڑی پھرتی دکھائی ہے جناب سر. یہ اچھا یہ میں نے آپ کو 2018 کی خبر دے رہا ہوں, یہ تب بھی نادہندہ تھے. یہ خبر باقاعدہ طور پہ اس وقت یہ سپتمبر نہیں, یہ ہے جناب پیر 26 نومبر 2018 کی خبر. اب میں آپ کو لیٹسٹ خبر دیتا ہوں ایک, یہ ذرا سنیے گا سر, اور پھر اپنا سر کسی دیوار میں مارنے کے لیے وہ دیوار ڈھونڈتے ہیں ہم کہ ہمارے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے. درجنوں ادارے آئسکو کے نادہندہ نکلے, 7 روز میں ادائیگی کا الٹیمیٹم 28 مئی 2023. وہ مئی کی خبر ہے یہ سر, 7 دنوں میں الٹیمیٹم دیا تھا, وہ دن اور آج کے دن وہ الٹیمیٹم پورا نہیں ہوا. آپ سنیے گا سر یہاں پہ سر. اچھا اللہ بھلا کرے, نادہندگان میں پارلیمنٹ لاجز, سی ڈی اے, پارٹ سیکریٹریٹ, پنجاب سمیت میٹرو بس, متعدد ادارے شامل ہیں ماشاءاللہ سے. ان کی طرف جو ہے 115 ارب 88 کروڑ 80 لاکھ روپے بقایا جات ہیں سر. یعنی کہ آپ اندازہ یہ صرف آزاد کشمیر حکومت کی طرف. پاک سیکریٹریٹ 29 کروڑ 70 لاکھ, کیبنٹ سیکریٹریٹ 9 کروڑ, کینٹ بورڈ چکلالہ 99 کروڑ, کینٹ بورڈ راولپنڈی کی طرف 20 کروڑ. اچھا وزارت ریلوے 17 کروڑ, پارلیمنٹ لاجز 11 کروڑ, این ایچ اے 4 کروڑ, ٹیکسلا پی او ایف ٹیکسلا 2 کروڑ, بلوچستان ہاؤس 1 کروڑ, پنجاب میٹرو 40 کروڑ, سی ڈی اے کے 3 ارب کے واجبات. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں نے سر تھوڑی دیر پہلے خبر دیا, آپ کے آنے سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے 36 کروڑ روپے کا قرضہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کو بلا سود. ان ججز کو جن کی پہلے تنخواہیں 10-10 لاکھ ہے, مفت بجلی, مفت گیس, مفت گھر, مفت مالی, مفت نوکر, مفت گاڑیاں, اس کے باوجود قرضہ. آئی ایم ایف آپ کو مجھے روک دے گا, عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے بھائی. کیوں آئی ایم ایف منع کرتا ہے؟ آئی ایم ایف یہ منع نہیں کرتا کہ خود کو مفت بجلی مت دو, خود کو مفت گیس مت دو, خود کو مفت گھر مت دو. یہ آئی ایم ایف منع نہیں کرے گا, اس پہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف. جہاں عوام کی بات آتی ہے وہاں آئی ایم ایف بیچ میں آ جاتا ہے. یہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے عوام کے لیے, چاہے وہ نگران ہو چاہے وہ سیاستدان ہو. میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بڑی رہنمائی ملی آپ کے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہے. معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات بہت مثبت ہے, ان کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں. ناظرین سوال یہ ہے کہ آرمی چیف تو اقدامات کر رہے ہیں, وہ اسمگلنگ روکنے کے احکامات بھی جاری کر رہے ہیں, کرپشن ختم کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کے لیے ٹاسک فورس بھی بنا رہے ہیں, لیکن جن کے کرنے کے یہ کام تھے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جن کے کرنے کا یہ کام تھا انہوں نے ڈالر کی قیمت قابو میں کیوں نہ رکھی, انہوں نے اسمگلنگ کیوں نہ روکی, انہوں نے ٹیکس وصولی کیوں نہ بڑھائی, اور یہ سب کچھ نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ جب سے آرمی چیف نے تاجروں سے ملاقات کی ہے اور معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے سخت اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے, اس وقت سے مارکیٹ سے مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں. ڈالر کی قیمت جو مسلسل اوپر کی طرف جا رہی تھی, اب اس کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. ایک ہفتے کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر 21 روپے سستا ہوا. آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو کر 307 روپے کا مل رہا ہے, جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 305 روپے ہے. یعنی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹ میں فرق بھی کم ہوتا جا رہا ہے. روزنامہ جنگ کے مطابق حکومت نے ڈالر کی اسمگلنگ, ذخیرہ اندوزی اور منظم جرائم کے کارٹلز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. خبر کے مطابق فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں, سرکاری اہلکاروں کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی. آج بھی ایف آئی اے نے پشاور میں حوالہ ہنڈی کے کاروبار کے خلاف کارروائی کی اور چوک یادگار کی کرنسی مارکیٹ سیل کر دی. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کاروبار میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
ان اقدامات کے نتیجے میں ڈالر مارکیٹ میں استحکام آنے لگا ہے. ریٹ مزید گرنے کے ڈر سے ایکسچینج کمپنیاں ڈالر کے ذخائر کم کرنے لگی ہیں. فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر ملک بوستان اس مثبت پیش رفت کا کریڈٹ آرمی چیف کو دیتے. اسی طرح آرمی چیف نے ایرانی تیل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے بھی واضح اور ٹھوس احکامات جاری کیے. نہ صرف احکامات دیے بلکہ یہ اسمگلنگ روکنے کے لیے کور کمانڈرز کو ہدایات بھی جاری کی ہیں, جبکہ دوسری جانب اسمگلنگ روکنا جن کا کام تھا وہ اسے ضرورت قرار دیا کرتے تھے. آرمی چیف نے سرمایہ کاری کے لیے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی بات کی تو خبروں کے مطابق محمد بن سلمان نے انہیں بتایا کہ بیوروکریسی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں ڈالتی ہے. اس پر آرمی چیف نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ اب نہیں نہ کوئی محکمہ چھیڑے گا, نہ کوئی بیوروکریٹ تنگ کرے گا اور نہ ہی کسی عدالت سے انہیں کوئی پرابلم ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے یقین دہانی کرائی, ڈالر نیچے آ گیا. تاجر ایران سے اسمگل شدہ تیل کی شکایات کرتے رہ گئے, حکومت نے کچھ نہ کیا. یہ یقین دہانی بھی آرمی چیف کو کرانا پڑی کہ اسمگلنگ روکیں گے. آرمی چیف ہی کرپشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, سرمایہ کاروں کی آسانیوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ سب اقدامات بہت اچھے ہیں, بہت مثبت. آرمی چیف کی مہربانی ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی یہ روکنے کی وہ کہاں تھی, ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب نصراللہ ملک صاحب نے. ملک صاحب, آپ سے یہی سوال ہے, یہ سب چیف نے کر دیا, حالانکہ ان کا کام نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کیا, اچھی بات. جنہوں نے کرنا تھا وہ ابھی تک اپنے عہدوں پہ کیوں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی اور کیوں نہیں ہوئی سر؟ حکومتوں کی یہ نالائکی ہے اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ڈالر آسانی سے اسمگلنگ اس کی ہو جاتی ہے, منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے, اور ڈالر کو جو سٹاک کرنے والے ہیں وہ اوپنلی ڈالر سٹاک بھی کر لیتے ہیں. جب ڈالر تیزی سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے, دوڑنے لگتا ہے, روپے کی قیمت بہت گرنے لگتی ہے, عوام چیخنا چلانا شروع کرتی ہے, تو پھر جو ہے حکومت ایکشن میں آتی ہے, چھاپے مارے جاتے ہیں, سٹاکسٹ پکڑے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ اب ہم جو ہے وہ یہ راستے سارے روک دیں گے. حکومت اس وقت تک سوئی رہتی ہے جب تک ڈالر 335-340 روپے تک پہنچ نہ جائے. یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے, ایک مافیاز ہیں جو نیٹ ورک مال بناتے ہیں, اب اس میں سے لوگ ڈالر خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں, پورا ایک نیٹ ورک بن چکا ہے. اور پھر پاکستان سے باہر جس طریقے سے ڈالر جا رہا ہے وہ میرے خیال میں حکام نے اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اگر اس پہ کارروائی نہیں ہوتی تو ڈالر کے ساتھ یہ مرحلے آپ دیکھتے رہیں گے. کبھی ڈالر اوپر دوڑ کے جائے گا, پھر 4 چھاپے لگیں گے, نیچے آئے گا, پھر 4 دن بعد آپ دیکھیں گے اوپر چلا جائے گا. ایکچولی معاملہ ہے گورننس کا. نہ آپ ڈالر کی اسمگلنگ روک سکے ہیں, نہ آپ ڈالر کو سٹاک کرنے والوں کو گرفتار کر سکے ہیں, نہ ہی آپ نے جو منی ایکسچینج کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہے اس کے اوپر آپ کی مانیٹرنگ اتنی سٹرانگ ہے, یا آپ اس میں آپ کی نیت ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی, اور کیونکہ اس کے اندر آپ کو پیسے بنتے ہیں, اس میں آپ پیسے بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ماضی کی حکومت ہو, آج کی حکومت ہو, صرف اور صرف حکومت کی نالائکی ہے اور حکومت کی کمزوری ہے, اور یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہیں جن کی وجہ سے ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا کہ اس سوال کے روکا کیوں نہیں کیا, یہ بھی سوال ٹھیک اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ ایسے چلتا رہے گا, یعنی یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہر کام آرمی چیف ہی کریں گے, ان اداروں کو ٹھیک کون کرے گا پھر؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ جو جس نے روکنا ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے, جس نے گرفتار کرنا ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے, جس نے اسمگلنگ روکنی ہے وہ ساتھ ملا ہوا ہے. اس لیے آپ اس کو روک سکتے نہیں ہیں. جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, جو آپ کی انتظامیہ ہے, وہ خود ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, منشیات ہم کہتے ہیں پھیلتی چلی جا رہی ہے, ڈرگز پھیل رہے ہیں. بھائی ڈرگز اگر پھیل رہی ہے, روکنا کس نے ہے؟ پولیس نے روکنا ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس نے روکنا ہے. کہاں کس علاقے سے چلنا شروع ہوتی ہے؟ لاہور تک پہنچتی ہے, کراچی تک پہنچتی ہے, جگہ جگہ منتریاں دی جاتی ہیں, بھتے دیے جاتے ہیں, اور یہ باقاعدہ طے شدہ گریڈز ہیں. آپ دیکھیں آج کل ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے سے واٹس ایپ بن گئے ہیں کہ آپ ہن کسٹم چیز چاہیے آپ کے گھر تک پہنچے گی. آخر یہ سارا نیٹ ورک کیا حکومت کے علم میں نہیں ہے؟ لیکن جہاں جو افسران جن کی جہاں ڈیوٹی ہے وہ وہاں سے پیسہ بنا رہے ہیں. دیکھیں انکم ٹیکس کا مسئلہ کیا ہے. انکم ٹیکس کے جتنے آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک بندے کا گھر 4 کنال کا ہے, اس کے گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہیں, اس کے پاس 25-30 کروڑ روپے کی اس کی شاپ ہے, لیکن وہ ٹیکس جو دیتا ہے وہ 20,000 روپے دیتا ہے. کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ سارے جو اثاثے اس کے موجود ہیں, کیا اس کا جو کاروبار ہے اس پہ اتنا ٹیکس بننا چاہیے؟ لیکن یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. تو سر پھر یہ ہم بھی ایک کنکلوژن ڈرا کر لینا سر
کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کے ڈنڈے سے ہو رہا ہے، تو پھر ان سیاستدانوں کی حکمرانوں کی کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ پھر یہ رہنے دیں، پھر سب کچھ فوج کے حوالے کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں قصور ان کا بھی نہیں ہے، الزام بھی فوج پہ لگا رہتے ہیں کہ خراب بھی انہوں نے کیا، اور جب ٹھیک کرنے کی باری آ رہی ہے پھر بھی ہمیں انہی کو تنگ کرنا ہے کہ جناب آپ آئیں ٹھیک کریں اس کو۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، بالکل صحیح بات ہے کہ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے، لیکن آپ کے یہاں سیاست کمپرومائزڈ ہے، سیاست اس طرح کمپرومائزڈ ہے کہ آپ کو ایس ایچ او جو ہے وہ ایم این اے کی مرضی سے لگانے پڑتے ہیں، آپ کو ایم پی اے کی مرضی درکار ہوتی ہے، آپ جو انکروچمنٹ کے خلاف اگر کوئی ڈیسیژن بھی کرتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو پاتی کہ جو اس علاقے کا ایم پی اے یا ایم این اے ہے اس نے ووٹ لینے ہیں، اس کے پاس انجمن تاجران چلی جائے گی، اس کے پاس تاجر چلے جائیں گے، وہ دیکھے گا کہ اتنے ووٹ مجھے اس پاکٹ سے ملتے ہیں، اس لیے وہ انکروچمنٹ رکوا دے گا۔ سیم لائک بجلی چوری ہوتی ہے، آپ دیکھیں انٹیریئر پنجاب ہو، انٹیریئر سندھ ہو، اب تو کراچی لاہور سارے شہر برابر ہو چکے ہیں، یہاں جب بجلی چوری کی جاتی ہے بڑے بڑے انڈسٹریز بجلی چوری کرتے ہیں، ڈائریکٹ کنڈے لگائے جاتے ہیں، تاجر دکاندار آپ جا کے دیکھیں دکان کا کرایہ طے کرتے ہیں، 70,000 روپے دکان کا کرایہ ہوگا، 10,000 روپے بجلی۔ تو ملک صاحب یہ بتائیں سر، یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پایا، اس کا حل کیا ہے سر؟ مستقل حل کیا ہے؟ بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ایک جرنلسٹ یہ بات کہ یا ایک جمہوریت پسند یہ بات کہ نہیں جی ملک میں کوئی اور الٹرنیٹ سسٹم کی طرف جانا چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے ایسی سیاسی حکومتوں کو اپنے اچار ڈالنا ہے جہاں سینٹ میں جانے کے لیے پیسے دینے پڑیں، جہاں قومی اسمبلی کا ٹکٹ لینے کے لیے پیسے دینے پڑیں، جہاں ایم پی کا ٹکٹ لینے کے لیے پیسے دینے پڑیں، جہاں آپ کے منتخب نمائندے آپ کو بلیک میل کریں، 20 ایم پی اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں چیف منسٹر کے پاس کہ جی ہمارا وزیر بنائیں، بے شک اس وزیر صاحب کو الگ بے نہیں آتی لیکن وہ دھڑے کا بندہ ہے، اس کو وزارت دینی پڑتی ہے۔ تو یہ سارا نظام جب تک درست نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم بھی، آپ کا پارلیمانی نظام بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ بھئی ہم جمہوریت کے خلاف شاید بات کی جا رہی ہے یا پارلیمانی نظام کے خلاف بات کی جا رہی ہے، لیکن اس پارلیمانی نظام کے نتیجے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ ایک گھر سے 3 سینیٹر منتخب ہوتے رہے پیسے دے کر، اور بڑے بڑے خاندان جو ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ سیاست کے اندر آ گئے۔ آپ تصور کیجئے جو آپ کی پوری قومی اسمبلی کی، سینٹ کی، آپ کی ایم پی ایز کی جو پوری لسٹ سامنے رکھ دیں اور ان لوگوں سے پوچھیں، یہ سارے وہ سرمایہ دار ہیں جو 25-25 30-30 کروڑ روپے لگا کے سیاست کے اندر آئے ہیں، تو یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے ٹھیکیداری سسٹم آپ کا فلاپ ہو چکا ہے، وہاں کمیشن وصول کیا جاتا ہے، آپ کے تبادلہ جو کیے جاتے ہیں ان میں لوگ پیسے وصول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسلحہ لساس بنانے میں لوگ پیسے وصول کرتے ہیں، اس لیے وصول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ جب سیاست کاروبار بن جائے گی تو ایسے سسٹم کو لے کے آپ آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے۔ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے مگر آئی افغانستان سے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد۔ افغانستان کی سرزمین سے خونخوار دہشت گردوں نے ایک بار پھر پاکستان پر وار کیا ہے۔ ایک روز پہلے چترال کے علاقے کیلاش میں دہشت گردوں کی جانب سے پاک افغان سرحد پر 2 فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں پاک فوج کے 4 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق دہشت گردوں کی بڑی تعداد نے جدید اسلحے کے ساتھ فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور سیکیورٹی فورسز نے حملہ پسپا کر کے 12 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ SPR کے مطابق افغان عبوری حکومت کو افغان صوبوں نورستان اور کنڑ میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت سے بروقت آگاہ کیا گیا تھا۔ پاک فوج نے ایک بار پھر امید ظاہر کی ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دے گی۔ اس سے پہلے پاک فوج کے سربراہ جنرل آصف منیر نے بھی 2 ٹوک پیغام دیا تھا کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے کارروائی پر تحفظات ہیں۔ آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے مابین ہوں گے، کسی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے شدید تحفظات پر افغانستان کی طالبان حکومت نے ہمیشہ ملفوف جواب دیا ہے، جس کا پاکستان کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے جیڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ جان صاحب شکریہ۔ چترال کی جانب یہ دوسرا حملہ ہے سر، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، تو یہ افغان سرزمین سے باقاعدہ پاکستان پہ طبل جنگ بجا دیا گیا؟
جی خطرہ اس سے کہیں بہت بڑا ہے جو اس کی طرف ہمارا میڈیا نظر دوڑا نہیں رہا. گزشتہ چند دنوں سے اگر دیکھیے تو اس خطے میں پاکستان کا جو خطہ ہے بڑا اہم بھی ہے جی. اور یہاں پر کچھ خبریں چل رہی تھی کہ کچھ جو ہماری آپس میں دو جو مشرق کے لوگ ہیں ان کے آپس میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے. اوپر سے 6 ستمبر کا دن ہے اور بڑا اہم دن ہے یہ. اس دن یہ حملہ کیا ٹی ٹی پی والوں نے. اگر خدا نہ خواستہ یہ تو ہمارے علماء کو لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی. اگر خدا نہ خواستہ اس دن یہ چترال میں کوئی یہ فساد بھی شروع ہو جاتا تو پھر آپ دیکھیے کہاں پہنچتے ہم لوگ. صحیح. تو یہ تو ایک بڑی منظم سازش کے تحت گلگت بلتستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو قوتیں سرگرم ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سی پیک کا آغاز پاکستان میں یہاں سے ہے اور سی پیک ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو میں. اگر خدا نخواستہ یہاں پہ حالات بگڑ جائیں اور کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہوں تو پھر دیکھیے آپ کا سی پیک ایک طرف گیا باقی پاکستان کے حالات کیا ہوں گے. اس لیے یہ کوئی معمولی حملہ صرف 3-4 پوسٹوں پہ نہیں تھا. یہ پاکستان کو بہت بڑی جو سازش کے تحت نقصان پہنچانے کی کوشش تھی. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ الرٹ تھے, انہوں نے اس کو روک بھی لیا اور دہشت گردوں کی جو کوشش تھی اس میں ناکام بھی ہوئے اور کیجولٹیز بھی کافی ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اندرونی طور پر پاکستان کے اندر خاص طور پر اس خطے میں کوئی مسئلہ نہیں بنا. اچھا سر, بات یہ ہے کہ افغان طالبان تو یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں نا کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی. چترال حملے نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا. جی بالکل واضح ثبوت ہے اور چیف آرمی سٹاف نے کچھ عرصہ پہلے بڑا واضح طور پہ وارن کر دیا تھا اور میرا خیال یہ ہے اور میں امید یہ رکھتا ہوں کہ اس کا بہت سخت جواب جائے گا پاکستان کی طرف سے کہ طالبان کو افغانستان میں جس وقت حکمران طبقہ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان اگر خدا نخواستہ ان کی سرزمین سے نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان تو یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان نے اب تک بہت زیادہ اپنے حد سے زیادہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ بڑھ کر اپنے اخوان بھائیوں کی مدد بھی کی ہے ہر حال میں, اب بھی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن اگر طالبان کو جو وہاں پہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی پھر پاکستان کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے اور پاکستان کرے گا. اچھا سر, اب جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سخت جواب دے, وہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ عسکری جواب ہونا چاہیے یا سفارتی جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے ذرائع دیے ہیں جن سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے. آپ صرف یہ غور کیجئے اگر یہ جو 30 سے 40 افغان مہاجرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہاں کے افغان بارڈر کے پار کر دیا جائے تو کیا حالت ہوگی افغانستان کی. نمبر 2, پاکستان اگر 3-4 دن ہفتہ ایک سپلائز بند کر دے افغانستان کی تو کیا بنے گا اس کے لیے. اور اس کے بعد باقی جو سفارتی ذرائع ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان اگر دوسرے ذرائع استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت بھی دی ہے, قوت بھی دی ہے اور پاکستان کا اپنی سالمیت کے لیے بہت حد تک جانے کو تیار بھی ہے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیں ہم لیگ کہاں کر رہے ہیں؟ جو 83% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی میں صرف اگست کے مہینے میں, کمی کہاں پہ آ رہی ہے سر ہماری طرف سے؟ دیکھیے ہم لیگ تو اللہ کا فضل کچھ نہیں کر رہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جس جگہ سے یہ پاکستان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے اور امید ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا. دوسرا, پاکستان کے اندر جو دہشت گرد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی وہ اپنا سر اٹھا رہے ہیں, ان کو قلعہ کرنے کے لیے بھی پوری قوت سے کام جاری ہے. صحیح. اور یہ دیکھیے یہ کیوں رہا ہے سارا کچھ, سب کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان سنبھل لے نہ پائے. خدا نہ خواستہ پاکستان کو اس سٹیج پہ لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بالکل سنبھل لے نہ پائے اور پاکستان دستے نگر رہے اور اس طریقے سے لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہے تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی کی ہر چیز پاکستان سے بنوا سکے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.